جہنم میں مختلف قسم کے عذابات ہوں گے، جہنم میں سانپ ہوں گے، اور ایسے بڑے سانپ ہوں گے جیسے کہ بختی اونٹ کے کوہان کے برابر۔ حدیث کے الفاظ ہیں تلسع احداہن اللسعۃ فیجد حموتها 40 خریفا، ان میں سے ایک سانپ کسی کو ڈس لے 40 سال تک اس کا زہر باقی رہے گا، ایک بار ڈس لے تو 40 سال تک اس کا اثر باقی رہے گا۔ آپ سوچئے جہنم میں ڈستا رہے، اس کا کام ہی ہے عذاب، اس کا کام ہی ہے ڈستا رہے گا، ان کا حشر کیا ہوگا؟ جہنم میں ایسے ایسے بچھو ہوں گے جیسے کہ خچر کے برابر، ان میں سے کوئی ایک بچھو کسی کو ڈس لے تو 40 سال تک اس کا زہر، اس کا اثر باقی رہے گا۔ جہنم ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی بڑی مشہور آیت کریمہ آیت نمبر 185 پڑھی گئی ہے۔ اس مناسب اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو شخص بھی نار جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں جس کو داخل مل گیا، فقد فاز، تو یقین مانیے وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اے دنیا والوں تمہاری یہ زندگی، تمہاری یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی اور کچھ نہیں ہے۔ اس آیت کے ترجمے سے ملاحظہ کیا آپ نے کہ کامیابی ہر انسان کے ذہن و دماغ میں الگ الگ کامیابی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میں کروڑ پتی ہو جاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں، کوئی سمجھتا ہے کہ میں شادی کر لوں تو کامیاب ہو جاؤں، کوئی سوچتا ہے کہ میں بنگلے ہو جائیں، گاڑیاں ہو جائیں تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری جو کامیابی ہے یہ کامیابی نہیں۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی نار جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل مل جائے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کامیاب ہو گئے ہو۔ میرے محترم بھائیوں، جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن میں لفظ نار کا جو لفظ ہے، جہنم کا تذکرہ لفظ نار سے 102 مرتبہ آیا ہے، اور جہنم کا لفظ، جہنم کے لفظ سے قرآن میں جو ورڈ آیا ہے تقریباً 70 پہ 7 مرتبہ آیا ہے۔ تو کل دونوں کو ملا لیں، پورے قرآن میں جہنم کا تذکرہ، جہنم اور آگ کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے 170 پہ 9 مرتبہ کیا ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہنم کتنی بری جگہ ہے، جہنم کتنا خطرناک ہے، جہنم کی وحشت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن میں 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں بلکہ 170 پہ 9 مرتبہ جہنم کا تذکرہ فرما کر اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے، اپنے بندوں کو ہوشیار کرا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جہنم یہ اتنی بری جگہ ہے کہ اس سے بری جگہ کوئی نہیں۔ جیسے جنت سے بڑھ کر کوئی نعمت آدمی تصور نہیں کر سکتا، ایسے ہی اس کا بالکل الٹا ہے کہ جہنم کتنی بری ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو جہنم میں چلا گیا وہ سب سے بری جگہ میں چلا گیا، اس سے بری جگہ نہیں ہو سکتا۔ اعاذنا اللہ منہا۔ اللہ رب العالمین جس کو خود کہے کہ جہنم بری ہے، اس سے بری جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں آیت نمبر 65 میں نیک لوگوں کو صفات بیان کرتی ہے، اس کی ایک صفت بیان کی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم انہا کان غراما، کہ یہ جو جہنم کے عذاب ہیں اس سے اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے۔ یہ جو عذاب ہے ان عذابہا کان غراما، یہ جہنم کے عذاب چمٹ جانے والی ہے، اور انہا ساعت مستقر و مقاما، جہنم رہنے کے اعتبار سے، ٹھہرنے کے اعتبار سے سب سے بدترین جگہ ہے۔ آپ سوچئے جس کو اللہ بدترین کہے اس سے بدترین کوئی ہو سکتا ہے؟ جہنم بہت بری ہے۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم کی گہرائی کیا ہے؟ جہنم کی وسعت کیا ہے؟ آپ ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ہم صحابہ ایک دن ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔
اچانک کسی چیز کی گرنے کی آواز آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابھی کسی چیز کی گرنے کی آواز ہے، وہ کیا چیز ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ھذا حجر رمی بہ فی النار فی النار منذ 70 خریفا، کہتے ہیں یہ پتھر ایسا ہے، یہ وہ پتھر ہے کہ 70 سال پہلے 70 خریفا 70 سال پہلے جہنم کے منہ میں پھینکا گیا، جہنم کے منہ میں گرایا گیا، آج گرتے 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 70 سال ہو گئے ہیں، حتی انتہا الی قعرہا، آج اس کی تہ میں پہنچے ہیں۔ آپ سائنس سے پڑھے ہوں گے، آپ کو معلوم ہو گیا، کوئی اوپر چیز آپ پھینکو جتنی وہ سپیڈ پہ نہیں جاتی ہے، جب اوپر سے کوئی چیز آتی ہے اس سے کئی گنا سپیڈ سے نیچے گرتی ہے۔ کوئی چیز آپ بال پھینکو، اوپر پھینکو، آپ جو چیز جتنی سپیڈ میں اوپر جاتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اوپر سے نیچے آنے میں اس کو ٹائم نہیں لگتا ہے۔ آپ سوچئے جہنم کے منہ میں ایک پتھر پھینکا گیا منذ 70 خریفا 70 سال پہلے، اب وہ گرتے 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 اب جا کے 70 سال ہو گئے، 1 سال نہیں 2 سال نہیں 70 سال ہو گئے جہنم کے تہ تک پہنچنے میں۔ جہنم کی وسعت، جہنم کی گہرائی سے آپ لگا سکتے ہیں۔ جہنم کی وسعت کے بارے میں امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، مجھ سے حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کی وسعت کیا ہے؟ کہا کہ مجھے علم نہیں۔ کہا کہ واللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہنم کی وسعت کتنی ہے۔ کہا کہ جہنمیوں کے کان کے لو اور اس کے گردن کے درمیان کی مسافت 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ جہنمی کی جو کان کے لو ہے اور اس کے جو گردن، اس کے درمیان جو ڈسٹینس ہوگا، جو مسافت ہوگی، ایک مسافر 70 سال تک وہ طے کرے گا، اتنی لمبی ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان خون اور پیپ کی ندیاں بہے گی جو اسے پلایا جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے جہنم کتنی بڑی ہے۔ اگر آپ کو جاننا ہے تو اس کو بھی جان لیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کو بھی لائے گا اور جہنم کو لائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جنت بالکل قریب کر دی جائے گی اور دور نہیں کی جائے گی۔ وہیں اللہ نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جہنم کو جب میدان محشر میں لائی جائے گی اس کے 70,000 لگام ہوں گے، لہا 70 زمام، اس کے 70,000 لہا 70,000 زمام، 70,000 لگام ہوں گے، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ 70,000 انٹو 70,000 کتنا ہوتا ہے؟ اب ذرا کیلکولیٹ کریں تو معلوم ہوگا 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر میدان محشر لائے گا۔ 4 ارب 90 کروڑ۔ اب سوچئے جس کو کھینچنے کے لیے اتنی بڑی تعداد ہے وہ جہنم کتنی بڑی ہوگی، آدمی کے تصور سے باہر۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں جس سے جہنمیوں کو داخل کیا جائے گا، اور یہ نص صریح سے وضاحت اور دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازہ مخصوص شدہ ہے، یعنی ہر دروازے کے لیے الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ چور کا دروازہ الگ ہے، بے نمازی کا دروازہ الگ ہے، کافر کا دروازہ الگ ہے، بے نمازی کا اور حرام خوری کا دروازہ الگ ہے، ہر گناہ کا دروازہ الگ ہے، اس سے داخل کیا جائے۔ اور جنت کا دروازہ کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ 7 تھے لیکن ہمارے اور آپ کے لیے، روزے داروں کے لیے اللہ نے اسپیشل گیٹ تیار کی جس کو باب الریان بولتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، جہنم کیسی ہے اور جہنم کے عذاب کیسی ہے، ذرا اس حدیث کو ذرا تصور کریں۔ اگر آپ اس حدیث کو سماعت کرتے ہیں تو جہنم کو کچھ حد تک آپ کو علم ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے خوشحال آدمی کو جو کہ جہنمی ہوگا، جہنم میں ایک لمحہ کے لیے فیصبغ فی النار صبغہ، جہنم میں
ایک لمحہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا، پھر اسے پوچھے گا حل رأیت خیرا قط حل مر بک نعیم قط، کیا تم نے زندگی میں کوئی خوشحالی دیکھی، کیا تم نے زندگی میں کوئی اچھی بات دیکھی تم نے؟ اللہم جس کی پوری زندگی خوشحالی میں، جس کی پوری زندگی عیش و عزت میں، جہنم میں ایک لمحہ غوطہ کھانے کے بعد ان کا جواب ہوگا قالوا لا واللہ یا ربی، اللہ کی ذات، اللہ تیری ذات کی قسم، میں نے زندگی میں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں، کہ میں نے زندگی میں کبھی خوشی دیکھی نہیں، خوشی کیا ہوتی مجھے معلوم ہی نہیں۔ وہ لوگوں جو عیش کرنے والوں، دنیا میں عیش و عزت کی زندگی گزارنے والوں، نماز چھوڑنے والوں، دین سے دوری اختیار کرنے والے، ذرا تصور کریں دنیا میں جتنے بھی عیش کر لیں، ایک لمحہ آپ کی زندگی کی ساری ہیکڑی دور کر دیں گے۔ آپ کی جو بھی قابلیت ہے، آپ اپنے آپ کو جو تکبرانہ انداز میں جو اپنے آپ کو بڑکپن کہتے ہیں، میں بڑا انا میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کی جو انا ہے، آپ کی جو متکبرانہ ہے، آپ کی جو قابلیت ہے، ایک منٹ کے اندر ختم کر دی جائے گی۔ جہنم اتنی وحشتناک ہے، اللہ اکبر۔ جہنم میرے محترم بھائیوں، جہنم میں مختلف قسم کے عذابات ہوں گے، جہنم میں سانپ ہوں گے، اور ایسے بڑے سانپ ہوں گے جیسے کہ بختی اونٹ کے کوہان کے برابر۔ حدیث کے الفاظ ہیں تلسع احداہن اللسعة فیجد حموتها 40 خریفا، ان میں سے ایک سانپ کسی کو ڈس لے 40 سال تک اس کا زہر باقی رہے گا، ایک بار ڈس لے تو 40 سال تک اس کا اثر باقی رہے گا۔ آپ سوچئے جہنم میں ڈستا رہے، اس کا کام ہی ہے عذاب، اس کا کام ہی ہے ڈستا رہے گا، ان کا حشر کیا ہوگا؟ جہنم میں ایسے بچے ہوں گے جیسے کہ خچر کے برابر، ان میں سے کوئی ایک بچھو کسی کو ڈس لے تو 40 سال تک اس کا زہر، اس کا اثر باقی رہے گا۔ جہنم میں کوڑے کا عذاب ہوگا، جہنم میں توق کا عذاب ہوگا، جہنم میں توق پہنا کر زنجیر پہن کر گھسیٹا جائے گا، جہنم میں مختلف قسم کے عذاب ہوں گے، لیکن جہنم میں مرکزی جو عذاب ہوگا، جو اصل عذاب ہوگا، وہ آگ کی ہوگی۔ اور یہ آگ دنیا کی آگ ہے، اس آگ سے 7 پہ 9 گنا جہنم کی آگ ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے نارکم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزء من نار جہنم، اے ابن آدم جس آگ کو تم جلا رہے ہو، یہ آگ جہنم کے 70واں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آگ دنیا کی ایک آگ ہے، انسان کو جلانے کے لیے، انسان کو مارنے کے لیے، انسان کو برباد کرنے کے لیے، اس کو نیست نابود کرنے کے لیے یہ آگ کافی ہے۔ پیارے فرماتے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے 7 پہ 9 گنا جہنم میں آگ رکھی ہے، اور ان میں سے ہر حصے میں اتنی حرارت، اتنی شدت ہے جتنی کی دنیا کی اس ایک آگ میں ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اس کا اوڑھنا، اس کا بچھونا سب کچھ آگ ہوگا، ان کا کیا حشر بنے گا؟ میرے محترم بھائیو، جہنم اب کیسی ہے؟ جہنم اب کیسی دکھنے میں؟ پیارے فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو کیا ہو گئی؟ سرخ ہو گئی، لال ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک جلایا گیا جہنم کی آگ کو تو وہ بالکل سفید ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک جہنم کی آگ کو جلایا گیا تو بالکل کالی ہو گئی۔ فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ، اب جہنم کی آگ بالکل کالی ہے، بالکل تاریک ہے۔ آپ نے کوئی ایسی آگ دیکھی جس کو 3000 سال تک جلایا گیا ہے؟ اس کی تپش کے کیا حال ہوگا، اس کی حرارت کی کیا حال ہوگی؟ اور تو اور اس آگ کی کلر آپ غور کیے، کالی ہے، جہنم خود کالی ہے، جہنم میں جانے والے کالے ہیں، جہنم کی آگ کالی ہے، وہ کیسی آگ ہوگی؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جہنم کی جو آگ ہے اس کی صرف شرارے، اس کی صرف چنگاری، ایک چنگاری محلات کے برابر ہوگی، چنگاری کی بات ہے، شعلے، اور اس کی آگ کی کیفیت آدمی کے توجہ سے اور تصور سے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مرسلات فرماتے ہیں انہا ترمی بشرر کالقصر، اس آگ سے نکلنے والی چنگاری، اٹھنے والی چنگاری محلات کے برابر ہوں گے۔ آپ سوچئے کہ ان کی آگ کی کیفیت کیا ہوگی، جو اللہ اکبر کتنی بڑی آگ ہوگی، اس میں انسان کو جلایا جائے گا، آدمی ذرا تصور کرے تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جہنم میں ہر 1000 میں سے، سن رہے آپ لوگ، جہنم میں سے جہنمی اس دنیا کے تمام کائنات کے لوگوں انس و جن مل کر
ہر 1000 میں سے 90 پہ 99 یعنی 999 جہنمی کا خوراک ہوگی اور ایک آدمی جنت کی خوراک ہوگی۔ اس سے ایک معلوم سے مسلم کی روایت لمبی روایت ہے، اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اچھے لوگ بہت کم ہیں، دنیا میں اچھے لوگ بہت کم ہیں، برے لوگ دنیا میں بے شمار ہیں۔ اسی لیے تو قارئ فرماتے ہیں کہ 1000 میں سے 999 جہنمی، برے لوگ ہیں تب بھی، اور آٹے میں نمک کے برابر نیک لوگ ہوں گے، ایک نیک لوگ ہوگا اس کو اللہ جنت میں ڈالے گا۔ آپ سوچیں، تصور کریں کیا حال بنے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو جہنم ہے، یہ جو جہنم ہے، جہنم میں جو اڑنا ہوگا، اس کے بچھونا ہوگا، سب کچھ آگ کی، چھت آگ کی، فرش آگ کی، یہاں تک کہ جو لباس پہنے گا وہ آگ کی ہوگی۔ سورہ حج آیت نمبر 19-20 میں اللہ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُم مِّن ثِيَابٍ مِّن نَّارٍ، کہتے ہیں فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُم ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اس کو جہنم کی آگ سے کپڑے کاٹے جائیں گے، جہنم کی آگ سے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِ وَالْجُلُودِ، اور اس کے اوپر گرم اور کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور پانی بہایا جائے گا، جس سے کہ پیٹ کے اندر کی جتنے اتڑیاں ہیں اور جلد ہیں، کھالیں ہیں، جل جائے گی، بھن جائے گی، سڑ جائے گی، گل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جہنم میں موت کو پکاریں گے، جہنم میں چلائیں گے، چیخیں گے اور ریکویسٹ کریں گے، چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، اپنی اپنی موت کو پکاریں گے، لیکن وہاں موت نہیں۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ موت ہے نہ زندگی ہے، موت و حیات کے بیچوں بیچ میں ہے۔ ابھی زندگی آپ کبھی بولتے ہیں، موت بھی نہیں آتی، زندگی بھی صحیح نہیں ہے۔ آدمی جب مشکل حالات میں ہوتا ہے تو جملہ فرماتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں جہنم میں اس سے کہیں زیادہ آپ کو تکلیف ہونے والی ہے۔ جو جہنم میں ہوگا نہ موت ہوگی نہ زندگی ملے گی۔ یہ جو جہنم کی آگ ہے، یہاں جلا دے جاتا ہے، مر جاتا ہے، معاملہ وقتی طور پر ختم ہو جاتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ موت کو ایک جانور کی شکل میں جنت و جہنم کے بیچ میں لا کر موت کو ہی ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جنتی جنت پہنچ جائیں گے، جب جہنمی جہنم پہنچ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چتکبرے مینڈھے کی شکل میں موت کو لائے گا اور جنت و جہنم کے بیچ میں اس کو ذبح کر کے اعلان کرے گا، اے اہل جنت اب تمہیں زندگی میں کبھی موت نہیں آئے گی، اے اہل جہنم اب تم مر نہیں سکتے، تم عذاب میں ایسی تڑپتے رہو۔ کہتے ہیں جنتی اس سے اتنی خوشی ہوگی کہ کہتے ہیں کہ خوشی سے اگر موت ہوتی تو مر جاتے۔ جہنمی اتنی اس کو غم ہوگا، اتنی حسرتیں ہوگی، کہا کہ موت ہوتی تو مر جاتے، لیکن موت وہاں کہاں ہے۔ میرے محترم بھائی، تھکے ہارے جہنمی پکاریں گے اپنے رب کو، اللہ اللہ پکاریں گے، کہیں گے ربنا اخرجنا من النار، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، یا اللہ اس جہنم سے ہم کو نکال دے، ہم اب نیک کام کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، اب ہم جو دنیا میں جو برے کام کرتے تھے ہم نہیں کریں گے، اللہ جہنم میں ایک مرتبہ جہنم سے نکال دے۔ اللہ رب العالمین کہے گا تم کو عمر دی تھی، تم نے عمر گوا دی، دھکے مار کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سورہ سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں اما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون۔ اور رہی بات ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب جہنم میں جلیں گے، جہنم سے کلما ارادوا، جب وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے، وعیدوا فیہا، گھسیٹ کر مار کر جہنم میں ڈھکل دے جائے گا اور کہے گا اس عذاب کو چکھو، اس جہنم کے عذاب کو چکھو جو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ یعنی دنیا میں آپ جو لوگ دنیا میں قبر کو نہیں مانتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے ہیں، جنت و جہنم کو نہیں مانتے ہیں، آج اس جہنم میں جل رہا جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تھک جائیں گے، ہار جائیں گے اور چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے۔ جب دیکھیں کہ اللہ رب العالمین ہماری آواز نہیں سن رہے ہیں تو بعد میں کہیں گے مالک، جو جہنم کے داروغہ مالک ہے اس سے ریکویسٹ کریں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّنَا، اے داروغہ مالک، اے داروغہ مالک، جہنم کے یہ داروغہ، آپ ایک کام کرو، رب سے ریکویسٹ کریں، رب سے ریکویسٹ کریں تاکہ ہمارا کام تمام کر دے، ہم کو مار دے۔ داروغہ مالک
داروغہ جہنم کے مالک جو مالک نام ہے وہ کہیں گے قال انکم ماکثون، چپ ہو جاؤ اور جاؤ اندر رہو، یعنی اس کو بھی دھکے مار کر اس کی درخواست کو رد کر دی جائے گی، کسی کی کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی، جہنم میں جلیں گے، جہنم میں چکھیں گے اور یہی مسلسل ان کا عذاب ہوتا رہے گا۔ میرے محترم بھائیوں، جہنم میں مختلف قسم کی کھانے کی چیزیں دی جائے گی، اللہ اکبر، وہ کھانے آدمی کھانا نہیں ہوگا، وہ پینا نہیں ہوگا، وہ عذاب کی ایک بہت بڑی شکل ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، زقوم توڑ کا کھانا دیا جائے گا، ان شجرۃ زقوم طعام الاسیم، یہ جو توڑ کا درخت ہے یہ گنہگاروں کھانا ہوگا، جیسے کھائیں گے پیٹ کی ساری چیزیں اتنیاں ختم ہو جائے گی اور ایسے ابلیں گے جیسے کہ گرم پانی ابلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، پیارے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دی جائے تو زندگی دنیا کی جتنی بھی معیشت ہے، اسباب معیشت، کھانے پینے کی تمام چیز زقوم کے ایک قطرہ گرنے سے تمام چیز تباہ برباد ہو جائے۔ اور اللہ کے فرماتے ہیں تو جس کا زقوم کا کھانا ہی جس کا ہوگا، خوراک ہوگی، اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی بیان کر کے بڑے افسوس کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کانٹے دار زرعی، کانٹے دار گھاس کھلایا جائے گا، کانٹے دار گھاس دیا جائے گا اور وہ کھائیں گے الگ پھنس جائیں گے۔ اور پھر اسپیشل ایک کھانا ہوگا، وہ کھانا نہیں ہوگا، عذاب ہوگا، ذا غصہ، حلق میں پھنسنے والا کانٹا ہوگا، جیسے کھائیں گے حلق پھنس جائیں گے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہوں گے۔ میرے محترم بھائیوں، جب پھنس جائیں گے تو پانی کو ترسیں گے، پانی کو چلائیں گے، لیکن وہ پانی نہیں ہوگا، ماء شدید، زخموں سے نکلنے والا پیپ ہوگا اور خون ہوگا، وہ جیسے ہی پیئیں گے اس کی ساری اتنیاں گل جائے گی۔ اللہ اکبر، یہی نہیں بلکہ پیارے فرماتے ہیں ایسا گسلین اس کو پلایا جائے گا اور اتنا خراب گندا پانی پلایا جائے گا، کہتے ہیں وہ گسلین جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا زخم اگر اس کا ایک بالٹی دنیا میں گرا دی جائے تو زمین کی تمام مخلوقات کی بدبودار ہو جائے، اتنی بدبو غلیظ چیز ہے، وہ پیتے رہیں گے۔ اور یہی نہیں، کہتے ہیں ماء حمیم، اور اسے گرم پانی پلایا جائے گا۔ سورہ محمد میں اللہ فرماتے ہیں وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور اس کو جہنمیوں کو گرم اور کھولتا پانی پلایا جائے گا، فَقَطَعَ مَعَهُمْ، جس سے اس کی اتنیاں کٹ کے باہر آ جائے۔ اللہ، بہت مشکل حالات، بہت خطرناک۔ اور جہنم کوئی معمولی چیز نہیں کہ ہم سن دیے بس ہو گیا جہنم، یہ کیا جہنم؟ میرے محترم بھائی، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جہنم میں ہم گناہ کر لیں گے، ہم توحید والے ہیں، جہنم میں چلے جائیں گے، ایک وقت تک آ جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم کو جنتی ہے۔ ایک لمحہ، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک منٹ صبر نہیں کر سکتے آپ۔ جہنم کے جسم کا جو چمڑا ہے، یہ جسم کا چمڑا جب جل جائے گا تو اس کی جگہ اللہ رب العالمین دوسرا چمڑا چڑھا دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، کہ جب جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ایسے لوگوں کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا، جب ان کے جسم کے چمڑے جل جائیں گے ہم دوسرا چمڑا چلا دیں گے، یذوق العذاب، تاکہ عذاب میں کمی نہ ہو۔ اللہ اکبر، ایسی جہنم آپ نے دیکھی ہے۔ ادھر میرے محترم بھائیوں، جہنمی اور جنتی پہنچے ہوئی ہیں۔ جہنمی کو کبھی جنت والوں کو دکھایا جائے گا، کبھی جہنم والوں کو بھی جنت دکھائی جائے گی۔ دیکھیں گے جہنمی ادھر تڑپ رہے ہیں، عذاب مبتلا ہیں، جنت کو دیکھ، جنتی والوں کو دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وہ کہیں گے تم تو میرے بھائی ہو، تم تو میرے رشتہ دار ہو، تم تو فلاں ہو، ایک گھونٹ ذرا پانی دے دو، ایک گھونٹ ذرا پانی دے دو، نہیں تو کوئی جو تو نعمتیں تم کھا رہے وہ نعمتیں دے دو۔ فرمایا جائے گا قالوا ان اللہ حرم علی الکافرین، حرمهم علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے کافروں پر پانی اور کھانا سب کچھ حرام کر دیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، جہنم سے بری جگہ اور کوئی نہیں ہے، لہذا آدمی کوشش کرے اس جہنم سے بچے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک آدمی، یہ جہنم کے تذکرے کے بعد میں اخیر میں ایک بات بولوں، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب بھی ہوگا، کیا ہوگا؟ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ انسان کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ دارین فرماتے ان اہون اہل النار عذابا ينتعل، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ اسے آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائے گی، یغلی دماغ من حرارت علیہ، جس سے اس کی دماغ کی کھوپڑیاں کھل جائے گی۔ وہ سمجھے گا مجھے جہنم میں سب سے سخت عذاب ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس کا ہوگا وہ تصور کرے گا جہنم میں سب سے برا عذاب مجھے ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں،
جہنم کی جتنی آیات ہیں، جہنم بہت بڑی ٹاپک ہے، جہنم کی جو بھی آیات ہیں پوری آیتوں کو اکٹھا کر لیں، قرآن حدیث جو باتیں ہیں جمع کر لیں اور اس کو پڑھیں، ایک حساس آدمی کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا، ایک حساس آدمی کو دم گھٹ جائے گا۔ جہنم اتنی بری جگہ ہے، بعض صحابہ جہنم کی آیت کو پڑھ کر، جہنم کی عذاب کو پڑھ کر اتنا روتے کہ بیمار پڑ جاتے اور ایک مہینے تک اس کی تیمارداری ہوتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ سورۃ طور کی آیت پڑھی، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والی ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ حضرت عمر جیسی شخصیت، اللہ اکبر، اسے دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتے ہیں، دل ایسا پایا تھا، اللہ اکبر کہتے ہیں اتنے روئے کہ جہنم اللہ کا عذاب واقع ہونے والے ہیں، اتنا روئے کہ بیمار پڑ گئے۔ لوگوں نے اس کی تیمارداری کی، ایک مہینے تک لوگوں نے تیمارداری کی، اس کی عادت کی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، ایک آیت اس کو بیمار کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بتانا مقصود یہ ہے، یہ جہنم کی مختصر بیان ہے، جہنم کے بارے میں آپ خود پڑھیں، سمجھیں اور تاکہ جہنم سے بچیں۔ میرے محترم بھائی، میرا بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جہنم جو بری ہے، سب سے بری ہے، اس بری جہنم سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے، یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ یہ سب سے بدترین جگہ جو جہنم ہے، میں اور آپ اپنے آپ کو اس جہنم سے جہنم سے کیسے بچایا جائے، اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دیتے ہیں۔ بڑے توجہ چاہوں گا، آخر میں کچھ اہم نکات ہیں، جہنم سے اپنے آپ کیسے بچائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ اے لوگوں، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو دو ہی کام کرو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، اور جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، اور جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو صرف ایک کام کرو۔ کیا کام؟ اللہ کے فرماتے ہیں، جنت کو انسان کی فطرت میں جو نہیں کرنے کا ہے، ان چیزوں سے، مشکلات سے جنت کو گھیر دی گئی ہے۔ آدمی پہ جو بھاری ہے، ان اعمال کی پر اللہ رب العالمین نے جنت کو گھیر دی گئی ہے۔ اب جنت چاہیے تو اپنے آپ کو تھکانا ہوگا، اب جنت چاہیے تو اپنے من کی نہیں سننی ہوگی، اب جنت چاہیے تو ہمیں اپنی نفس کی نہیں سننی ہوگی، اب کو جنت چاہیے تو اللہ اس کے رسول کی بات پر عمل کرے اور نفس پر گرا گزرے۔ مجھے تراویح پڑھنا ٹھیک نہیں لگتا، مجھے نماز پڑھنا ٹھیک نہیں لگتا، مجھے رات جاگنا ٹھیک نہیں لگتا، میرے نفس و گوار ہے، اسی چیز سے جہنم کو گھیر دی گئی ہے۔ اب میں وہی کروں گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اب میں وہی کروں گا جو ہمارے رب نے فرمایا، کیونکہ مجھے جنت جانی ہے۔ لہذا ایک کام کرے کہ اپنے نفس کو کچلے، اور جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو جہنم کو شہوات سے گھیر دی گئی ہے۔ شہوات مطلب نفسانی خواہشات، من چاہے تو نماز پڑھ لیں، من چاہے تو جو ہے مسجد آ جائیں، من چاہے تو روزہ رکھ لیں، من مانی زندگی جس نے گزاری، نفس کا جو غلام وہاں جب چاہے میں موبائل دیکھ رہا ہوں، رات ہو کہ دن ہو، مجھے اللہ خوف نہیں ہے۔ جو شہوات کا جو نفس کا پجاری بنا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اس نفسانی خواہشات کچلے میرے محترم بھائی۔ اور میں نے خطبے کی اسٹارٹنگ میں دعا پڑھا، نیک لوگوں کی دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے، جہنم سے بچنے کی مؤثر دعا ہے، ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اس دعا سورۃ فرقان آیت نمبر 65 میں یہ دعا ہے، اس کو دعا کو آپ وقت نکال کر آپ قرآن کھولیں، سورۃ فرقان کھولیں، آیت نمبر 65 میں جا کے اس کو یاد کر لیں۔ کیا اے ہمارے رب، اس نارے جہنم کو ہم سے پھیر دے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والی ہے۔ ایک اور آخر چیز میں جنت کے بارے میں دعا کریں اور جہنم سے پناہ مانگے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ اتنا تو کر سکتے ہیں میرے محترم بھائیوں، اگر 3 بار بولیں گے، جہنم خود کہتی ہے یا اللہ مجھ سے یہ پناہ چاہ رہا ہے، اللہ تو اس کو پناہ دے دے۔ جہنم خود کہتی ہے، آپ سوچئے کتنی بہترین دعا ہوگی۔ اور میرے محترم بھائیوں، جہنم سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آدمی زیادہ تر صدقہ خیرات کرے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرے۔ پیارے فرماتے ہیں واتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اے لوگوں، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جہنم کا بیان ہم نے سنا ابھی، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، آدھا کھجور صدقہ دے کر جہنم سے بچ جاؤ۔ قیامت کے دن پوری زمین اور آسمان کے برابر آدمی، پوری کائنات کے برابر آدمی سونا خرچ کر کے بھی جہنم سے بچ نہیں سکتا ہے۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، آج کو اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، مجھے دولت دی ہے، آج میں صدقہ کر کر اللہ کے راستے میں لٹا کر غریبوں کی مدد کر کے میں جنت کما سکتا ہوں، جہنم سے بچ سکتا ہوں۔ میری بڑی خوشی ہوتی ہے، ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں الحمدللہ، جو لٹاتے ہیں، الحمدللہ غریب لوگ لٹاتے ہیں، کوئی فخر نہیں کرتے ہیں، سب کو دیتے ہیں الحمدللہ۔
دعا کریں کہ ہم بھی ویسا بنیں۔ میرے محترم بھائیو، مال کمانا بڑی بات نہیں، مال کو اللہ کے راہ میں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ یہ دل قلب ہونا ہے، مال کی محبت جس کے دل میں آ جاتا ہے اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ مال کی محبت سب کو ہوتی ہے، لیکن اس مال کے دل میں اللہ کی محبت رکھیں، مال کی محبت نہ رکھیں۔ آج دیں گے اللہ اور دے گا، آپ نہیں دیں گے کوئی مسئلہ نہیں، آپ 1 روپیہ نہیں دیں گے مسجد میں، آپ 1 روپیہ چندہ نہیں دیں کسی کو، دنیا چل جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن فرق یہ پڑے گا آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی، آپ جنت نہیں کما سکتے، جہنم سے بچ نہیں سکتے۔ آپ نے مال کے ذریعے، اپنے قیمتی عطیات کے ذریعے آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں اور جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ کچھ اہم باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں۔ یا اللہ، ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم جنت میں جائیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم جہنم میں بچ سکیں۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نار جہنم سے بچا لے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے، ہمارے مائیں بہنیں بڑی تعداد سے آئی ہیں، ہمارے نوجوان ہماری بڑی تعداد سے آئے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کے عمل قبول عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو ماہ رمضان کی اس روزے کی ذریعے سے ہم نے روزے رکھے ہیں، ہم نے نیکیاں کی ہیں، قیام اللیل کیے ہیں، تاک رات جاگے ہیں، ان تمام نیکیوں کے بدلے اللہ ہم سب کو اپنے فضل کرم سے نار جہنم سے بچا لے، جہنم کی آگ، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔